کیوں کرتے ہیں بھائی ہم شادی؟ میں نے یہ سوال بہت سے لوگوں سے ویسے ہی کیا، ایک ریسرچر کی حیثیت سے ایک انفارمل اسٹڈی میں نے کنڈکٹ کی، بہت سے لوگوں سے ویسے ہی پوچھتا ہوں جس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے، جس کی شادی ہو گئی ہوتی ہے یا جس کی شادی کچھ دیر کے بعد ہونی ہے، تو میں ویسے ہی پوچھتا ہوں کہ کیوں کرتے ہیں شادی؟ تو لوگ ایک جس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا مطلب سب کرتے ہیں اور شادی تو کرنی ہوتی ہے، تو ایک لائف میں چونکہ کی جاتی ہے تو ہم بھی کر لیتے ہیں، تو شادی جیسے سب نے کی ہے تو چونکہ ہوتی ہے تو ہر لڑکی کی شادی ہوتی ہے، ہر لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو میری بھی ہو رہی ہے تو ہو جاتی ہے۔ اور اگر کسی کا تھوڑا سا مذہبی ایک ذہن بن گیا ہے تو وہ اس میں ایک وجہ اور ایڈ کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سنت ہے۔ بس اس کے علاوہ کوئی خاص ٹھوس قابل ذکر کوئی ایسی اصولی یا علمی توجیہ اس کے پاس سے برآمد نہیں ہو پاتی۔ عام طور پر میں جو لوگوں سے سوسائٹی میں پوچھتا ہوں تو مجھے کچھ اس قسم کا تاثر ملتا ہے۔ جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا کہ شادی سکون و اطمینان کے لیے، تو بہت ساری لڑکیاں اور بہت سارے لڑکے اس وجہ سے شادی نہیں کر رہے کیونکہ انہیں یہ ڈر ہے کہ کہیں سکون و اطمینان ختم نہ ہو جائے۔ کیا خیال ہے؟ یہ بھی ایک خوف ہے بہت سے لوگوں کو۔ تو شادی کیوں کرتے ہیں؟ اچھا، اگر کسی کو لگتا ہے کہ شادی ضروری نہیں ہے تو یہ بھی ایک ذہن میں ہو سکتا ہے کسی کے ہو۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے تو پہلے بھی نہیں لگتا تھا کہ یہ ضروری ہے اور میرے پیرنٹس نے کر دی اور پتہ نہیں یہ کیا بتا رہے ہیں، لیکن میں نے تو کر لی ہے نا شادی، تو مجھے پتہ ہے تو کس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، اگر نہیں ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا۔ بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں موجود ہیں، اور جب ان لوگوں سے ان میرڈ انڈیویجولس کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یار بہت سارے جو ان میرڈ لڑکیاں اور لڑکے ہیں جو سنگل ہیں وہ بعض اوقات بڑا شکر ادا کرتے ہیں، دیکھو میں نے ان کو دیکھا ان کو دیکھا، اللہ کا شکر ہے میری نہیں ہوئی ابھی تک شادی، میں ابھی تک نہیں پھنسا، ایک مصیبت ہے۔ یہ اس قسم کے ذہن میں پرسیپشنز ہیں ہماری سوسائٹی، اور یہ بڑے اس کے پیچھے بڑے ریزنز ہیں ان کے۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں تم غلط سوچ رہے ہو، وہ غلط سوچ رہا ہے۔ کوئی 50 آبزرویشنز اس کی ایسی ہیں جس کی بیسس پہ وہ یہ اس کنکلوژن پہ کھڑا ہے کہ اچھا ہوا میری نہیں ہوئی۔ وہ اس طرح سوچ رہا ہے کیونکہ اس نے اپنے اماں ابا کو تکلیف میں دیکھا ہے، اس نے اپنی بہنوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، اس نے اپنے بھائیوں کو پریشانی میں دیکھا ہے، مطلب جن کی شادیاں ہوتی جا رہی ہیں وہ ایک عجیب لائف میں جا رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ اچھا وہ میری نہیں ہوئی۔ کیا خیال ہے؟ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیوں اس کی پھر کیا، یہ کیوں کریں شادی؟ مطلب اچھا اللہ نے کہا ہے کیا فرض ہے؟ تو آپ کو پتہ لگے گا فرض نہیں ہے، شادی فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیوں کی جائے؟ اچھا اگر آپ کو یہ سمجھ آتا ہے دین کا مزاج یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم شادی کریں، دیٹس ونڈرفل، لیکن اللہ نے اس کا حکم دے دیا ہو ہمیں اور اگر ہم نے نہیں کی تو ہمیں پکڑ لے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو پھر کریں کیوں ہم شادی؟ مقصد کیا ہو شادی کا؟ اگر یہ کہا جائے کہ ایک یا دو جملے میں کوئی یہ بات بتائے کہ کیوں کرتے ہیں شادی، اور ذرا اس کو دیکھیں، کیونکہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے، ہماری سوسائٹی میں جو معاملہ ٹھیک نہ چل رہا ہو، ایک اصول کی بات یہ سمجھ لیجئے، جو معاملہ بھی ہماری سوسائٹی میں ٹھیک نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنے کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے مقصد اور اس کی معنویت کو بہت اچھی طرح سے ریویو کر لیا جائے۔ جیسے اس وقت فیملی لائف جو ہے ہماری سوسائٹی میں، مسلم امہ میں جو فیملی لائف ہے بڑی آئیڈیل ہے، بڑی زبردست ہے۔ ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ آج کل سوسائٹی میں بڑا زبردست چل رہا ہے، یا کچھ گڑبڑ ہے؟ جو معاملہ بھی سوسائٹی میں گڑبڑ ہو، جس معاملے میں بھی گڑبڑ ہو، اس کو ٹھیک کرنے کا، ہماری ایجوکیشن کے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں یا گڑبڑ چل رہے ہیں، ہمارے تربیہ کے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں یا گڑبڑ چل رہے ہیں، مسلم امہ میں یہ معاملات ابھی ٹھیک حالت میں نہیں ہیں۔ میں اوور آل مجموعی فضا کی بات کر رہا ہوں۔ جو معاملہ بھی خرابی کا شکار ہے اس کی اصلاح کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ اس کے مقاصد، اس کی یہ کی کیوں جاتی ہے، اس کی ریزن کیا ہے، اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے، اس کی فلسفی کیا ہے، یا اس کی کوئی آئیڈیالوجی ہے تو وہ کیا ہے، اس کو ایکسپلور کیا جائے، اس کو دوبارہ سے۔ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں مقصد ہمیں ایجوکیشن کا پتہ ہے، یہ نہیں بتائیں آگے بتائیں کرنا کیا۔ میں کہتا ہوں نہیں، مقصد کا پتہ ہونا کافی نہیں ہے، مقصد کے ساتھ محسوسات کا وابستہ ہونا ضروری ہے۔ تو نکاح کا مقصد، پہلی بات تو یہ نکاح کا مقصد بھی نکاح سے اوجھل ہے،
جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں، مشکل ہو رہی ہے، دشواری ہو رہی ہے کہ نکاح کے مقصد کو ایک بہت کلیئرٹی کے ساتھ 2 جملوں میں فریم کر دیا جائے. اتنی کلیئرٹی نہیں ہے اس وقت سوسائٹی میں. بات واضح ہو رہی ہے. اور جو بڑے کام ہوتے ہیں نا سوسائٹی میں، جو بڑے مقاصد ہوتے ہیں، بڑے کام ہوتے ہیں، بہت اہم کام ہوتے ہیں، نہ صرف یہ کہ اس کے مقصد پہ کلیئرٹی ہو، اس کے مقصد کے ساتھ محسوسات وابستہ ہو جائیں. بڑے کاموں کے بڑے مقاصد کا سمجھ میں آنا بھی ضروری ہے، بڑے کاموں کے بڑے مقاصد کا محسوسات کے ساتھ گہرائی سے وابستہ ہونا بھی ضروری ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی یہ وہ معاملات ہیں جن کو میں بہت اچھی طرح سمجھوں بھی، اور جن معاملات پر میں بہت اچھی طرح تڑپوں بھی، تب جا کے معاملہ حل ہوتا ہے. ابھی معاملہ یہ ہے کہ ان کے مقاصد نگاہ سے اوجھل ہوئے ہیں. اس وقت دنیا میں ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے، جو جدید دنیا ہے، ماڈرن ورلڈ ہے، 21ویں صدی، اس کا ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے، اور اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے، مذہب جو ہے وہ بڑی تیزی سے ارریلیونٹ ہو رہا ہے. یعنی جو ماڈرن مین ہے، جو پڑھا لکھا آدمی ہے، خاص طور پر جو ویسٹ کا انسان ہے، وہ مذہب کو اپنی کسی بھی درجے پہ ضرورت تسلیم نہیں کرتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی وہ آج کا ماڈرن مین جاگر شوز کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکتا، لیکن مذہب کے بغیر بہت اچھی زندگی ہر وقت تصور میں رکھ سکتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی مذہب اس کے لیے ایک پیئر آف جاگر شوز سے بھی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اور اس نے ہر وہ کہہ لیجئے جو بھی فریم ورک ریلیجن نے پرووائڈ کیا ہے، اس کا ایک آلٹرنیٹو کریٹ کر کے اسٹیبلش کر کے دکھانے کی کوشش کی ہے. اب اس میں کیا مسئلہ ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ ایک جگہ ایسی جگہ پہ پہنچ گیا. ہماری اولادیں جو مسلم امہ کے اندر ہیں، جو مسلم سوسائٹی کی اولادیں ہیں، آپ کے بچے ہیں جو ماڈرن ایجوکیشن لے رہے ہیں، وہ جس فضا میں سانس لے رہے ہیں نا، اس فضا میں بہت ساری ایئر ویسٹ نے پمپ کی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم جس ایئر کو انہیل کر رہے ہیں وہ ویسٹرن ایئر ہے، اور اس کے اندر ان کے ذہنوں میں بھی ایسے احمقانہ یا خطرناک سوالات پیدا ہو رہے ہیں. میں مسلم سوسائٹیز کے بچوں کے ساتھ بہت سارے انٹرویوز میں نے کیے ہیں، اور انہوں نے وہ باتیں کی ہیں جو وہ شاید آپ سے نہ کر سکیں. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو ایسی صورت میں ہمارے پاس بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ یہ کرنا کیوں ہے. کیونکہ وہ تو بہت ساری چیزوں پہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو اس کو ایسے کر سکتے ہیں، ہم تو اس کو ایسے کر سکتے ہیں، اس کا تو سلوشن یہ ہے، اس کا تو سلوشن یہ ہے، یہ تو یوں ہو جائے گا، یہ تو یوں ہو جائے گا. اور بہت ساری لڑکیاں اور بہت سارے لڑکے اس وقت شادی کرنا نہیں چاہتے، یا اگر کرنے پہ راضی بھی ہوتے ہیں تو وہ جلدی شادی کرنا نہیں چاہتے، اور اگر شادی ہو جائے تو بچہ پیدا کرنا نہیں چاہتے، اور اگر بچہ پیدا ہو جائے تو وہ دوسرا بچہ پیدا کرنا نہیں چاہتے. یہ اس وقت جدید آدمی کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اور اگر ان کے ذہنوں کو کھولا جائے کہ یار یہ بتاؤ تمہیں سب سے بڑا فیئر کیا ہے شادی کرتے ہوئے، یہ ایک لڑکی کے ذہن میں اتر کے دیکھا جائے، ایک لڑکے کے ذہن میں اتر کے دیکھا جائے کہ اس کا جو ٹاپ موسٹ فیئر ہے شادی کرنے کا وہ کیا ہے، یا اپریہینشن ہے تو وہ کیا ہے. اور اس کی اپریہینشن کو میں ایک جملے میں بتاتا ہوں. وہ اپریہینشن یہ ہے کہ اگر میں نے شادی کر لی تو جو فریڈم، پرسنل فریڈم میں بیفور میرج انجوائے کر رہا ہوں، کیونکہ اماں ابا کی غلامی سے باہر نکلنے میں مجھے 15-16 سال لگ گئے. 14-15 سال تک تو وہ مجھ پہ حکومت کرتے تھے. جب میں 15 سال کی ہو گئی اور ہو گیا تو پھر میں وہ زندگی گزارنی شروع کی میں نے جو میں چاہتا تھا کہ میں گزاروں. تو ابھی تو 6-7 سال ہوئے ہیں مجھے اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہوئے، اور بہت سی لڑکیاں لڑکے وہ بھی نہیں کر پا رہے. تو دوبارہ سے یہ خوف لڑکی کو بھی ہے لڑکے کو بھی ہے. یعنی لڑکی کے ذہن میں سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ جو میں چاہتی ہوں اپنی زندگی میں کرنا، کیا میں بعد میں بھی وہ کر سکوں گی. بہت ساری لڑکیوں نے اپنے جو پروپوزل ان کے یہاں آتا ہے وہ یہ شرط رکھ دیتی ہیں، کنڈیشن رکھتی ہیں کہ مجھے بتائیے، وہ پھر کنوے ہوتی ہے کہ وہ ہماری بیٹی یہ کہہ رہی ہیں کہ شادی کے بعد انہیں اس کی انکنڈیشنل پرمیشن ہوگی یا نہیں ہوگی. آپ سنتے ہیں یہ بات؟ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی انہوں نے تو ایک ہاسپٹل کھولنا ہے. اب آپ ان کی ایبسنس میں بھلے مریض بن جائیں، لیکن انسانیت کی خدمت کرنے کا جو جذبہ
آپ کی ہونے والی دلہن کو نصیب ہوا ہے وہ اس انسان کو نظر انداز کرنے کی قیمت پر مطلب نبھایا جائے گا. بات واضح ہو رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور اسی طرح وہ آدمی بھی یہ سوچتا ہے کہ بھئی میرے کچھ خواب ہیں, میں نے تو فلاں جگہ پہ جا کے رہنا ہے. تو جو پرسنل فریڈم ہے نا اس کی قربانی دینا نہیں چاہتا, لہٰذا وہ شادی کرنا نہیں چاہتا, وہ شادی کرنا نہیں چاہتی. آپ کو پتہ ہے یہ بات, یہ بہت پرابلم ہے. اس کے جو فیئرز ہیں بڑے عجیب و غریب فیئرز ہیں. تو شادی کرتے کیوں, اس کا پرپس کیا ہے؟ بہت سی بچیوں نے بڑی عجیب بات بتائی. جب میں نے ان سے پوچھا کہ یار شادی کیوں کرتے ہیں, کسی نے مجھے کہا کہ سر وہ لڑکے کی امی کو ایک ماسی کی ضرورت ہوتی ہے, لہٰذا وہ لڑکے کے لیے ایک دلہن ڈھونڈتی. کچھ اس قسم کا پرسیپشن آج کی بچیوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ اب چونکہ ایک عورت بوڑھی ہو گئی ہے اور روٹی پکانا نہیں چاہتی, اور وہ یہ چاہتی ہے کہ مجھے گھر پہ لے آئے تاکہ میں روٹی پکاؤں. تو شادی کا مقصد شاید یہ ہے کہ میں روٹی پکاؤں, اسے کچن میں ایک ایکٹیو ورکر چاہیے. تو یہ سب اس کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کیونکہ شادی کا اصل مقصد نگاہ سے اوجھل ہو گیا. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ آپ کو یہ پرابلم سمجھ آ رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ کتنی تکلیف دہ صورتحال ہے, کتنی تکلیف دہ صورتحال ہے. دیکھیے نکاح کے بہت سے مقاصد ہو سکتے ہیں, یعنی بہت سے مقاصد ہیں مطلب یہ, لیکن جو بہت بنیادی ترین مقاصد ہیں یعنی جو پرپس آف میرج ہے ان کو ہم دو کیٹیگریز میں بیان کر سکتے ہیں یا دو ڈومینز میں کلاسیفائی کر سکتے ہیں. تو پہلا جو ڈومین ہے وہ انڈیویجول کے لیول پر ہے, اور دوسرا جو ڈومین ہے وہ سوسائٹی کی سطح پر ہے. یعنی ایک فرد کی نفسیاتی, جبلی, وجودی ضروریات, اس کی تکمیل کے لیے, یعنی ہم اپنی تکمیل کا تجربہ تعلق کے نتیجے میں کرتے ہیں. اور یہ بہت اہم بات ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو جتنی بھی سب جوڑوں کی شکل میں بنایا ہے, تو آپ کا جو سیکنڈ ہاف ہے یعنی انسان کیسا ہوتا ہے, آپ جس انسان ہے کیا, جب تک آپ کا نکاح نہیں ہوتا آپ یہ جان ہی نہیں سکتے کہ انسان ہے کیا. اس لیے کہ آپ تو ایک طرح کے انسان ہیں نا. انسان کے اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا, پیئر بنایا. انسان میں ایک میل ہے, ایک فیمیل ہے, اور انسان جو ہے وہ بڑی اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم تخلیق ہے. اچھا, اب جو پہلا جو ہے وہ ہماری نفسیاتی, ہماری جبلی ضروریات جو آپ ڈیولپمنٹل نیڈز کہہ رہی ہیں, اس کی تکمیل کے لیے رب کریم نے نکاح کا فریم ورک پروپوز کیا ہے. اور نکاح جو ہے, میرج جو ہے, ایک ریلیجیس فریم ورک ہے. چاہے وہ کسی میرج کرتے وہی انسان شادی کرتا اور کر سکتا ہے جو کسی نہ کسی مذہب کو مانتا ہو, کیونکہ شادی کا جو فریم ورک ہے یہ ریلیجن پروپوز کرتا ہے. وہ انسان جو دنیا میں ریلیجن کو مانتا ہی نہیں ہے, اس کے لیے شادی کا فریم ورک کوئی سینسیبل فریم ورک نہیں ہے, وہ اس کو بلیو نہیں کرتا. یا تو وہ انسان کرسچن ہے یا جیو ہے یا ہندو ہے یا سکھ ہے یا مسلم ہے یا کسی بھی ریلیجن کو فالو کرتا ہے, تو ریلیجن جو ہے وہ شادی کا فریم ورک پروپوز کر رہا ہے. اور تو پہلے لیول پر جو شادی کا فریم ورک ہے, اگر آپ اس فریم ورک سے باہر ایک کمپینین شپ کا ماڈل کریٹ کرتے ہیں تو آپ کی نفسیاتی ضروریات اور آپ کی جبلی ضروریات اور آپ کی شخصی ضروریات اور آپ کی وجودی ضروریات اس درجے پہ سیٹسفائی نہیں ہو سکتی, ممکن ہی نہیں ہے. خوشی کا وہ تجربہ اور تعلق کی وہ گہرائی اور معنویت جو شادی کے فریم ورک یا نکاح کے فریم ورک سے پاسبل ہوتی ہے, وہ آؤٹ آف نکاح, آؤٹ آف ویڈ لاک کی کمپینین شپ سے اچیو نہیں ہو سکتی. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اب میں ایک اور بات آپ سے عرض کروں. قرآن میں جہاں کہیں بھی مرد اور یعنی میاں اور بیوی کے تعلق کا ذکر آیا ہے, مطلب آپ سب کے علم میں ہے کہ قرآن میں بہت سی جگہوں پر زوجین کے تعلق اور زوجین کے معاملات ڈسکرائب کیے گئے ہیں کہ ایک دوسرے کے تم پہ کیا
حقوق فرائض ہیں اور کیا معاملات ہیں اور کیا تمہاری لمٹس ہیں، اس پہ مختلف انداز سے مختلف جگہوں پر بات ہوئی ہے۔ ایک عجیب کنسسٹنسی آپ آبزرو کریں گے کہ جہاں کہیں شوہر اور بیوی کی بات ہوئی ہے وہیں اس کو آگے پیچھے یہ بات ہوئی میاں بیوی کے تعلق کی، اور آگے پیچھے ایک اور بات ہوئی، اور وہ یہ بات ہوئی تم ڈرتے رہنا اللہ سے۔ آپ کہیں گے اب ہمارا آپس کی بات چیت بتائی جا رہی ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد بتایا جا رہا ہے مجھ سے ڈرتے رہنا۔ یہ جب ہمیں کوئی بات سمجھائی جاتی ہے ایز وائف یا ایز ہسبینڈ، ہمیں اللہ اپنے آپ سے ہر تھوڑی دیر کے بعد ڈرانا کیوں شروع کر دیتا ہے؟ وہ ہم سے یہ کیوں کہتا ہے کہ تم میری، اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پریزنس کا احساس، اس کی یعنی وہ جو ایک میگنیفیسنٹ لارڈ ہے جو انتہائی زبردست اور انتہائی کہہ لیجئے ایک بہت ہی زیادہ العزیز کی پریزنس کا جو احساس ہے وہ اب میرے ذہن پر، میرے شعور پر شدت سے حاوی رہے۔ یعنی مجھے پتہ رہے کہ سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا، میری آنکھوں کو دکھائی دے یا نہ دے، رب کو سب کچھ دکھائی دے گا۔ میں کسی کو بتاؤں یا نہ بتاؤں، میں سب سے چھپا لوں لیکن اس سے نہیں چھپا سکتا، اور وہ بہت زبردست ہے، وہ بہت طاقت والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہت زیادہ طاقتور اور بہت زیادہ زبردست رب جو ہے اس کی پریزنس کا احساس میرے شعور اور میرے ذہن پہ میکسیمائز رہے، شدت سے مینٹین رہے۔ یہ ہے رب کے سے ڈرنے کا مطلب۔ تو ابھی بات ہو رہی ہے کہ ہم دونوں آپس میں کیسے رہنا ہے، ہمیں کچھ اپنے آپس کی معاملات بتائے جا رہے ہیں، آگے پیچھے ایک بات آ رہی ہے اور مجھ سے ڈرتے رہنا اور اللہ سے ڈرنا، اور دیکھو اللہ سے ڈرتے رہو اور دیکھو اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ ایک بہت ہی لطیف نقطہ ہے اور اس پہ غور کرنا ضروری ہے۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو پیئر ہے نا، جو ابھی عائشہ نے کہا کہ وہ سیکنڈ ہاف ہے اور وہ آپ کا اللہ نے جوڑوں میں پیدا کیا ہے، اور یہ آپ کا سیکنڈ ہاف تھا جو آپ کا جوڑا تھا، اس کے درمیان اگر ایک دوسرے کے نازک احساسات اور لطیف جذبات اور انتہائی کہہ لیجئے ان ایکسپریسیبل فیلنگس یا وانٹس یا نیڈز کو اگر ایک دوسرے نے ایکنالج نہیں کیا، یا اگر ایک دوسرے نے اس کے لیے کیئر نہیں کی، یا یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اس لیول پہ رسپیکٹفل نہیں ہوئے، اس لیول پہ کیئرنگ نہیں ہوئے، یعنی یہ جو ڈیلیکیسی اور انٹیمیسی آف ریلیشن شپ ہے، اس کے اندر اس حد درجے کی احتیاط اور حد درجے کا، یعنی یہ احتیاط صرف اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب انسان یہ سوچے کہ میں نے اگر اس کو راضی رکھنے، اس کو خوش رکھنے، اس کو مطمئن کرنے، اس کی سیلف رسپیکٹ کو مینٹین، اگر یہ میں نے اپنی ذمہ داری نبھائی، اور اگر نہیں نبھائی، اگر میں نے اگر میں نے اپنے اسپاؤس سے خیانت کی کسی بھی لیول پر، تو وہ اللہ ہی ہے جو اس کو جان سکتا ہے۔ تو وہ انسان جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی کسی نہ کسی قسم کی خیانت سے گریز کرے گا۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ کیونکہ اگر آپ نے اس تعلق میں ڈنڈی مار لی تو آپ کے علاوہ کوئی جان سکتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو ہم شہر میں بہت سارے ڈیلنگز ہوتی ہیں، مثال کے طور پر آپ تجارت کرتے ہیں اور اس میں اگر ایک شاپ کیپر نے ایک بائر کے ساتھ ناانصافی کی ہے تو 10 لوگ اس کو دیکھنے اور بتانے والے ہیں اور وہ کہیں گے آپ نے جناب ان کے ساتھ غلط معاملہ کیا ہے۔ لیکن شوہر اور بیوی کا تعلق ایسا ہے کہ اس میں اگر کوئی بے احتیاطی ہو رہی ہے تو اس کا علم اللہ کے سوا تو کسی کو بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لہٰذا یہ بات بار بار کہی گئی کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ تم ایک دوسرے کے حقوق اور اپنے فرائض پر فوکس صرف اس صورت میں کر سکتے ہو جب تمہیں یعنی ادروائز کیا ہوتا ہے؟ ادروائز اگر یہ اللہ کا خوف نہ ہو تو ہوتا کیا ہے؟ چونکہ یہ میرے ساتھ ایسے کر رہے ہیں لہٰذا میں ان کے ساتھ ایسے کر رہا ہوں۔ یہ والا
لیکن اگر آپ یہ والی کنیکشن زندہ ہے تو پھر آپ ٹٹ فار ٹیٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ بڑھ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے معاملات ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. تو پہلی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو آپ کی نفسیاتی اور آپ کی تمام آپ کے وجود کلی کی تمام ضروریات اچھے انداز سے، خوبصورت انداز سے، اطمینان بخش انداز سے پوری ہوتی رہیں، اس کے لیے رب کریم نے یہ فریم ورک دیا ہے. اس کے لیے رب کریم نے آپ کو ایک اسپاؤس کی نعمت اور تحفہ عطا کیا ہے. اور اس کے بھی پیچھے مقصد یہ ہے کہ آپ بندگی کے قابل ہو جائیں، آپ بندگی کی اعلیٰ سطح کو نبھانے کے قابل ہو جائیں. اصل میں اس سے کنیکشن کیا ہے وہ آپ کی بات سے نکلتا ہے. آپ کو پتہ ہے تعلق کہتے کس کو ہیں؟ تعلق کے مختلف شیڈز کیا ہوتے ہیں، تعلق کی سینسٹیوٹیز کیا ہوتی ہیں، تعلق کے ملٹی ڈائمنشنل تقاضے کیا ہوتے ہیں، ان کو جتنا کلوزلی آپ نکاح کی برکت سے سمجھ پاتے ہیں کسی اور انداز سے سمجھ نہیں پاتے. کیونکہ کسی بھی انسان کا اپنے اسپاؤس کے ساتھ جس انٹیمیٹ لیول پہ ریلیشن شپ بنتا ہے، آپ اپنی ماں کے ساتھ آپ کا وہ اتنے قریب نہیں آ سکتے آپ جتنے آپ اپنے اسپاؤس سے قریب ہوتے ہیں، آپ اپنے بچے سے اتنے قریب نہیں ہوتے. تو یہ جو ریلیشن شپ ہے، اس ریلیشن شپ کے نتیجے میں آپ سائنس آف ریلیشن شپ اور ریلیشن شپ کے پیچھے چھپی ہوئی حکمتوں کو بھی آپ ایک الگ لیول پہ جا کے سمجھتے ہیں. پھر آپ کو یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو کس طرح بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان ہوتا کیا ہے. اگر یہ سوال کیا جائے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے تو آپ کو مرد کو بھی دیکھنا پڑے گا اور عورت کو بھی دیکھنا پڑے گا. تو اس آبزرویشن کے لیے آپ کے پاس جو واحد یعنی جائز انتظام ہے وہ یہی ہے. کیا خیال؟ تو آپ کی اپنی انڈیویجول لیول پر آپ کی اپنی وجودی ضروریات اس سے مطمئن ہوتی ہیں. اس سے آگے بڑھ کر آپ تعلق کی معنویت کو ایکسپلور کرتے ہیں، تعلق کے مختلف ڈائمنشنز کو ایکسپلور کرتے ہیں اور بندگی کے اعلیٰ ترین تقاضوں کو نبھانے کے قابل ہو جاتے ہیں. یہ تو ایک ڈومین ہے اس کا. دوسرے ایک اور ڈومین پر معاشرہ جو ہے وہ نیکی پر گامزن رہے. معاشرہ نیکی پہ کیسے گامزن ہوتا ہے؟ معاشرے کے اندر خرابی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ دیکھیے، نکاح جو ہے اس کے اندر سب سے اہم چیز ہے کہ اللہ نے نکاح کے تھرو آپ کو ذمہ دار بنایا، آپ کو ذمہ داری دی ہے کہ اب تمہارے اوپر یہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. اور نکاح جو ہے اس کے اندر یہ خطبہ نکاح جو ہے وہ نکاح کی شرط نہیں ہے. نکاح کے اندر فرض نہیں ہے کہ آپ وہ خطبہ ہی پڑھیں. نکاح میں اعلان شرط ہے. نکاح کے اندر آپ اپنے جاننے والوں کو بتائیں اور آپ یہ کہیں کہ ہاں اب میں اس کو قبول کرتا ہوں، یہ میرے عقد میں اس کو قبول کرتا ہوں. اور اب یعنی جیسے ہی آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو ایز اے وائف ایکسیپٹ کیا اور آپ یہ پبلکلی اناؤنس کرتے ہیں تو آپ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. یہ جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اگر آپ اس کو نبھائیں گے تو معاشرے کے اندر خیر، خوبی، بہتری اور نیکی یہ ممکن ہو پائے گی. ادروائز معاشرہ جو ہے وہ معاشرہ نہیں رہ سکے گا، معاشرہ جنگل بن جائے گا. اگر اس طرح نہ ہو تو معاشرہ جنگل بن جائے گا. جنگل کیا ہوتا ہے؟ جنگل میں جانور رہتے ہیں اور جانور ایک دوسرے سے دوستی بھی کرتے ہیں، جانور ایک دوسرے سے لڑتے بھی ہیں، جانور اپنی بھوک بھی مٹاتے ہیں، جانور اپنی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں. اور جانور جو ہیں، جانوروں میں وفاداری کی بھی مثالیں مل جاتی ہیں اور جانوروں میں بے رحمی کی بھی مثالیں مل جاتی ہیں. جانور ایک دوسرے سے زیادتی بھی کر لیتے ہیں، ظلم بھی کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو مار بھی دیتے ہیں، ایک دوسرے کی حفاظت بھی کر لیتے ہیں. یہ سب کچھ جانوروں کا جو نفس ہے، جانوروں کے جو طبعی رجحانات ہیں، یعنی جانور جیسا چاہتا ہے ویسا کر لیتا ہے. اس میں جانور اچھے کام بھی کرتے ہیں، جانور برے کام بھی کرتے ہیں. اپنے بچوں کو بھی کھا جاتے ہیں جانور، اور اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اپنی جان بھی دے دیتے ہیں جانور. اور جانور جو ہیں وہ، لیکن یہ جو جانوروں والی زندگی ہوتی ہے یہ معاشرہ، یہ وہ معاشرہ نہیں ہے. یعنی انسانی معاشرے کی ضرورت جو ہے
وہ بہت مختلف ہے. انسانی معاشرے کی ضرورت یہ ہے کہ اس کے اندر ایک پاکیزگی کا عنصر مینٹین رہے, اس کے اندر ایک احساس ذمہ داری کا ایلیمنٹ مینٹین رہے, اس کے اندر ایک خدا خوفی کا اور للہیت کا عنصر مینٹین رہے. اس لیے ریلیجن جس قسم کی سوسائٹی پروپوز کرتا ہے اس کی فارمیشن صرف اور صرف نکاح سے بننے والی فیملی کے نتیجے میں ممکن ہوتی ہے. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ ریلیجن کا جو مقصود معاشرہ ہے, یعنی ریلیجن کا جو مقصود سوسائٹی ہے, یا ریلیجن کی جو مقصود و مطلوب سوسائٹی ہے, اس کی فارمیشن صرف اور صرف نکاح کے نتیجے میں پیدا ہونے والی فیملیز کے نتیجے میں پیدا ہوگی. اور اگر نکاح نہیں ہو اور ویسے ہی ممکن ہو جائے تو ویسے ہی ممکن ہونے, اور انسان اس پہ بحث کر سکتا ہے, انسان کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں تو پھر بھی بہت خیال رکھتا ہوں. یہ بہت اہم معاملات ہیں. میں آپ کو بتاؤں, اس وقت ایک چیلنج دنیا میں یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اسلام کے راستے کی بہت بڑی دیوار کا نام ہو گیا ہے مسلمان. اس سے زیادہ تکلیف دہ بات ہی کوئی نہیں. آج کی دنیا میں اسلام کے راستے کی بہت بڑی دیوار کا نام ہے مسلمان. کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ جو نان مسلم ورلڈ ہے وہ جب مسلمانوں کی حالت دیکھتی ہے تو اسے یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو ریلیجن میں جانے کے نتیجے میں نہ علم میں مجھ سے بہتر ہوئے ہیں, نہ اخلاق میں مجھ سے بہتر ہوئے ہیں, نہ انڈیویجول لیول پر انہیں اطمینان اور خوشی حاصل ہوئی ہے, نہ کلیکٹیو لائف میں یہ کوئی اچھی تہذیب پیدا کر سکیں. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو جو نان مسلم ورلڈ ہے وہ ایک ایسی سوسائٹی کے پاتھ کہتے ہیں دین کو, مذہب کو, وہ میرے پاتھ کو اس لیے اڈاپٹ کرنے سے گریز کرتا ہے کیونکہ اسے سمجھ نہیں آتا کہ یہ لوگ نہ علمی سطح پہ نہ اخلاقی معاملے میں مجھ سے بہتر ہیں ہی نہیں. یہ نکاح کر کے رہتے ہیں, میں نکاح کر کے نہیں رہتا. میں بغیر نکاح کیے ہوئے ایتھکس کے جو اسٹینڈرڈز اچیو کر رہا ہوں, یہ نکاح کرنے کے نتیجے میں ایتھکس کے وہ اسٹینڈرڈز ٹچ نہیں کر پا رہا. نکاح ہم کیوں کرتے ہیں؟ نفس نے کہا تھا نکاح کرو. نکاح کرتے کیوں؟ نکاح خالصتاً ڈیوائن پروپوزڈ فریم ورک ہے. یہ الہامی یہ اللہ کا دیا ہوا فریم ورک ہے کہ بھائی تم لوگ نکاح کر کے رہو. تو وہ سوسائٹی جو نکاح سے گریز کرتی ہے اور مذہب سے بیگانہ ہے, وہ ایک دوسرے کے ساتھ اگر ایتھکس کے کچھ سٹینڈرڈز مینٹین کرے اور نکاح کرنے والی سوسائٹی اس سے بھی نیچے کھڑی ہو جائے جا کر, تو یہ تو بہت تکلیف دہ بات ہے نا. یعنی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کرے کہ مسلمان اس درجے کی انڈیویجول لائف اور اس درجے کی فیملی ایکسلنس اور اس درجے کی سوشل ایکسلنس ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھا دے جس کے نتیجے میں جو اس پورے ساری چیزوں سے دور کھڑے ہوئے کی جو سوسائٹیز ہیں وہ ہم پہ رشک کریں اور وہ کہیں کہ یہ تو ہم سے ہر لحاظ سے بہتر ہیں, تو ہم کیسی احمقانہ حرکتیں کر رہے ہیں, ہم ان کے طریقوں کو کیوں نہیں فالو کرتے. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ مسلم سوسائٹی کی سسکیاں اتنی زور سے نان مسلم سوسائٹیز کو سنائی دیتی ہیں کہ نان مسلم سوسائٹیز کی میجورٹی میرے اور آپ کے راستے پر چلنے پہ راضی نہیں ہیں, اس لیے کہ وہ میری وونڈز کو اور میری سسکیوں کو, وہ میرے وونڈز دیکھتی بھی ہیں اور وہ میری سسکیاں سنتی بھی ہیں, بلکہ وہ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ کس چکر میں ہو, تمہارے اگر مسئلے مسائل حل نہیں ہو رہے تو تم یہ والا طریقہ کیوں نہیں اختیار کرتے. دے آر ایکچولی ان دیٹ پوزیشن, کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ ہم بہت ہی وہ بیچارے ہمیں دیکھ کے ترس کھاتے ہیں, ہائے بیچارے. آپ کو بتائیے بات. تو ہمیں اپنے معاملات ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنی میرائٹل لائف کو خوبصورت بنانے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنی فیملیز کو واقعی فیملی شوڈ بی مسٹ بیکم the platform of happiness. It has to become, یعنی this is our religious obligation کہ ہم نکاح کے نتیجے میں بننے والے خاندان کو حقیقی معنوں میں ہیپینس میں بھی ان سے اوپر دکھا سکیں. یعنی ہم اپنے
ہم اپنی لائف سے ڈیمانسٹریٹ کر سکیں کہ نکاح کے نتیجے میں پیدا ہونے والی فیملی خوشی کی بھی اس سطح پہ کھڑی ہے جس پہ تم سوچ نہیں سکتے، اخلاق کی بھی اس مقام پر پہنچ گئی ہے جس کو تم تصور ہی کر سکتے ہو، ایکسپیرینس نہیں کر سکتے، سیلف لیسنس کے ان آئیڈیلز کو ٹچ کرتی ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. بات واضح ہو رہی ہے؟ لیکن اس وقت کی مسلم سوسائٹی میں جو فیملی لائف ہے اور میرائٹل لائف ہے یہ اس جگہ پر نہیں پہنچی ہے. بالکل اسی طرح آپ ان لوگوں کو دیکھیے جو ایجوکیٹڈ ہیں، ماسٹرز کیا ہوا ہے، پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، ایم فل کیا ہوا ہے، ایم بی اے کیا ہوا ہے، میاں بیوی دونوں بہت قابل ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ بات محسوس ہو رہی؟ ہماری ایجوکیشن کے سٹینڈرڈز جتنے بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے ڈائیورس ریٹ کم ہو رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں؟ بڑھ رہے ہیں. ڈائیورس ریٹ بڑھ رہے ہیں. ویسٹ کا ڈیٹا یہ ہے، یعنی یہ ڈیٹا امریکہ کی یعنی کسی تنظیم نے کمپائل کیا اور اس نے یہ بتایا کہ 2010 میں ہونے والی جو میرجز ہیں 70% میرجز جو 2010 میں ہوئیں اگلے 5 سال کے اندر ختم ہو گئیں. ہماری یہ شرح نہیں ہے بریک اپ کی، لیکن اس سے کچھ کم ہے. لیکن ہمارا جو ریٹ آف یعنی طلاق اور گھروں کے ٹوٹنے کی جو شرح ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے نا. مطلب آج سے 20 سال پہلے جتنی طلاقیں ہوتی تھیں اب اس سے زیادہ ہوتی ہیں. کیا خیال؟ تو یہ پرابلم ہے. آپ سوچئے کہ وہ آدمی جو ساری دنیا کو ناراض کر کے اور ساری دنیا سے لڑ کر اپنی پسند کی لڑکی کو شادی کر کے گھر پہ لایا ہے، 3 مہینے میں اس کی شکل دیکھنے پہ راضی نہیں ہے. مطلب 3 مہینے میں وہ کہتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. وہ لڑکی جو پوری دنیا سے لڑائی کر کے ایک آدمی کو لے کے گھر اپنے آپ شادی کر کے گئی ہے، 4 مہینے 3 مہینے 6 مہینے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ یہ اب ایک دوسرے سے چھوڑنا چاہتے ہیں. یہ ایگزامپلز آپ کو ہماری سوسائٹی میں نظر آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نکاح کے مقصد سے ناواقف ہو کے نکاح کر رہے ہیں، اور پھر نکاح کے نتیجے میں میرے اوپر جو فرائض عائد ہوتے ہیں ان کی ہم نے ڈیپتھ میں ہم گئے نہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کو جانا ہی نہیں ہے ہم نے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو ایک بات میں اکثر کہتا ہوں کہ سچی خوشی، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ خوشی کا ہائیسٹ پاسبل ایکسپیرینس جو ہے یا ون آف دا ہائیسٹ پاسبل ایکسپیرینسز اپنے اسپاؤس کو خوش کر دینے سے حاصل ہوتا ہے، اپنے اسپاؤس کو خوش دیکھ لینے سے حاصل ہوتا ہے، اپنے اسپاؤس کی خوشیوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے سے حاصل ہوتا ہے. کیا خیال؟ تو یہ اس جگہ پر ہم پہنچتے نہیں ہیں، یعنی یہ چیزیں اس طرح سے ٹوٹی ہوئی ہیں. تو میں نے 2 مقاصد بتائے. ایک میں نے انڈیویجول لیول پہ بتایا کہ ہماری نفسیاتی جبلی جیسے نیند، آپ کی ایک ضرورت ہے آکسیجن، ایئر. آپ سانس لیتے ہیں نا، تو سانس آپ 1 منٹ میں کئی دفعہ لیتے ہیں. اسی طرح ہماری بعض ضروریات ایسی ہوتی ہیں جو 1 ہفتے میں 1 دفعہ چاہیے ہوتی ہیں، کوئی 1 مہینے میں 1 دفعہ چاہیے ہوتی ہیں. ہماری بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں. کھانا جو ہے وہ آپ دن میں 3 دفعہ لیتے ہیں. تو آپ کی بہت ساری نیڈز ہیں. آپ کی ایموشنل نیڈز بھی ہیں، آپ کی انٹلیکچول نیڈز بھی ہیں، آپ کی سائیکولوجیکل نیڈز بھی ہیں، آپ کی انسٹنکٹس ہیں، ان کو سیٹسفائی کرنا بھی آپ کی ایک نیڈ ہے. تو یہ جو ساری نیڈز ہیں، ان نیڈز کو ایسے پورا کیا جائے کہ آپ خوشی اور اطمینان کا تجربہ حاصل کر سکیں، آپ کے روحانی مرتبے کو گرائے بغیر آپ ان خوشیوں کو اچیو کر سکیں. اپنی نیڈز کو اس طرح پورا کریں جس کے نتیجے میں روحانی مرتبہ اور بلند ہو، نیچے نہ جائے. اگر یہ نکاح کا فریم ورک نہ ہوتا تو ان نیڈز کی تکمیل اس فریم ورک سے باہر چلے جائیے اور ان نیڈز کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے. آپ کے روحانی مرتبہ گرتا چلا جائے گا. آپ کے اندر للہیت کا عنصر، یعنی للہیت تو ہے ہی، وہ کہہ لیجئے للہیت کا جو ایلیمنٹ ہے وہ تو ریلیجن کے ساتھ وابستہ ہونے سے ہی نرچر ہوتا ہے. یعنی ویسے تو جو بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے اس کے اندر یہ سبسٹنس موجود ہوتا ہے، لیکن نکاح سے آپ باہر چلے جائیے، وہ ساری نیڈز پوری کر سکتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں جو اسپرچول سیکریفائس دی جائے گی اس کے نتیجے میں آپ کولیپس کر جائیں گے. ہیپینس کی
اس سطح پر اس ہائٹ کو نہیں اچیو کر سکتے جو آپ اس فریم ورک کے نتیجے میں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے میں کیوں اس یعنی تو وہ ایک پرسنل لیول پر آپ کی تمام نیڈس، اور پھر ان نیڈس کے نتیجے میں وہ جو انہوں نے کہا کہ میں اپنی تکمیل کے تجربے سے تعلق کے نتیجے میں آتا ہوں، وہ میرا سیکنڈ ہاف ہے، اللہ نے پیئر کے نتیجے میں پیدا کیا، اور میں اپنے سیکنڈ ہاف کو آبزرو کرتا ہوں، اور اس کو آبزرو کر کے اللہ کی تخلیق پر اش کرتا ہوں کہ اللہ نے کمال چیز بنائی ہے، کمال چیز بنائی. یعنی انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مجھ سے مختلف ہے، اسی لیے میرے لیے راحت اور تسکین اور میری خوشی کا باعث بن رہا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ اللہ کا نظام، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ بندگی کے قابل بنتا ہے. اور دوسرا جو لیول ہے جس میں نے معاشرے کی بات کی کہ معاشرہ خیر کے داعیات معاشرے میں زندہ رہیں، معاشرے میں فساد نہ پھیلے، معاشرے میں خیر پھیلے. اور خیر کیسے پھیلتا ہے؟ جب پاکیزگی کا عنصر مینٹین ہوتا ہے. خیر معاشرہ خیر پہ اس وقت کام کرتا ہے جب فیملی لائف میں پاکیزگی، خدا خوفی، یعنی اللہ کے پروپوزڈ میکینزم کے نتیجے میں، جو کہ نکاح کا فریم ورک ہے، اس کے نتیجے میں فیملی پروڈیوس ہوتی ہے. آپ نے نکاح کے فریم ورک کو اڈاپٹ کیا تو فیملی فارمیشن ہو گئی. فیملی فارمیشن للہیت کے عنصر سے جڑی رہی تو اس میں پاکیزگی کا مادہ تھا، اور وہ اس نے پھر اولاد اس کے نتیجے میں پیدا ہوئی. اگر اس فریم ورک سے باہر آپ یہ کام کرتے ہیں تو وہ پاکیزگی کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا، وہ للہیت کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا، اور اس درجے کی جو تربیت اولاد کا جو پورا کہہ لیجئے جو فکر ہے وہ اس درجے پہ نہیں آتی، رسپانسبلٹی کا وہ مقام نہیں ہوتا. لہٰذا تربیت اولاد کا وہ سرکمسٹانسز یا وہ کنڈیشنز جو تربیت اولاد کے لیے ممکن ہیں، اور تربیت اولاد کے نتیجے میں سوسائٹی کو صالح انڈیویجولز پرووائڈ کرنے کے لیے ضروری ہیں، وہ سارا سیٹ اپ، وہ سارا انفراسٹرکچر اویلیبل نہیں ہو پاتا اگر آپ نکاح کے بغیر یہ کام کرتے ہیں. تو ان چیزوں کو ہمیں اپنے ایمانی تناظر میں اللہ کے دیے ہوئے فریم ورک کے ریشنلز ڈیپلی ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے.